السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام القرآن الکریم۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفلق آپ کو پڑھنا سکھائیں گے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی فضیلت کے بارے میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر جنات اور نسل بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، یعنی آپ ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، وہ کلمات یہ دونوں صورتیں ہیں، نمبر 1 سورۃ الفلق اور نمبر 2 سورۃ الناس۔ اگر ہمیں یہ صورتیں صحیح تلاوت کرنا آتی ہوں گی تو تب ہی مکمل فائدہ ملے گا۔ تو آج ہم سورۃ الفلق کو پڑھنا سکھائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سورۃ الناس بھی صحیح سیکھ لیں تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ سورۃ الناس بھی وہاں سے تجوید کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں اور اس حدیث پاک کے تحت مکمل فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سورۃ الفلق پارہ 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قل اعوذ برب الفلق۔ شاباش۔ قل قاف 2 نقطہ والا، اس کا مطلب ہوتا ہے فرما دو یا کہہ دو، اور کاف کش والا جسے ہم کل آرام سے پڑھ دیتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کھا لو، نعوذ باللہ۔ تو دونوں میں معنی میں فرق ہو جاتا ہے، تو اس لیے نمازی حضرات بھی جب یہ صورتیں پڑھیں تو اس کو درست پڑھیں۔ اسی طرح اعوذ، پہلا حمزہ ہے، دوسرا عین ہے۔ حمزہ اور عین جہاں اکٹھے آتے ہیں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، لیکن احتیاط سے آپ نے پڑھنا ہے۔ حمزہ کو آرام سے پڑھتے ہیں، جس علی پر زبر زیر پیش ہو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھتے ہیں اور ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ برب الفلق، قاف پہ آخر پہ آپ نے قلقلہ بھی کرنا ہے۔ میرے ساتھ دوبارہ پڑھیے، قل اعوذ برب الفلق۔ قل اعوذ برب الفلق۔ من شر ما خلق۔ من شر ما خلق۔ یہاں شردی کی رات جو ہے یہ باریک ہے، اور من شردی اس لیے ہو رہا ہے کہ یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، اور آگے ما خلق آخر پہ قاف پر قلقلہ ہوگا۔ دوبارہ پڑھیے، من شر ما خلق۔ من شر ما خلق۔ ومن شر غاسق اذا وقب۔ ومن شر غاسق اذا وقب۔ شاباش۔ من پہ اخفا کریں گے، یعنی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اور اس کے بعد وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ ومن شر النفاثات في العقد۔ شاباش۔ وَمِن پہ بھی اخفا کریں گے، شَرِّ النَّفَّاثَاتِ نون پہ غنہ کریں گے، یعنی آواز کو ناک میں لے جا کر پڑھیں گے۔ آگے سا کو درست پڑھیں گے، نفاساتی نفاساتی۔ سا جو ہے یہ زبان کا سرا اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے، اکثر لوگ اسے سین پڑھ دیتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں نفاساتی ساتی سیٹی کے ساتھ، تو یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ نفاساتی ساتی۔ تو زبان کو اٹھائیں گے، اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگائیں گے تو یہ لفظ صحیح ادا ہوگا۔ فل اوقد دال پہ قلقلہ کریں گے، اور قاف 2 نقطے والے کو حروف مستعلیہ میں سے اس کو پر پڑھیں گے، یعنی موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ ومن شر حاسد إذا حسد۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ ومن شر حاسد إذا حسد۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ ومن شر النفاثات في العقد۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ ومن شر حاسد إذا حسد۔ شاباش۔ اس میں بھی نون ساکن کے بعد شین آ گیا ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا، اور حاسدن حاسدن اذا حسد نہیں کہنا، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، تو اس کو حلق کے درمیان والے حصے سے نکال کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح حسد بھی، اس کا بھی ہا صحیح پڑھنا ہے، اور دال پہ قلقلہ بھی کرنا ہے۔ قلقلہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، آواز کے اندر جنبش اور حرکت پیدا کرنے کا نام ہے۔ دال پر آواز اس طرح کی ہم
लौटाएंगे जिस तरह इको साउंड की आवाज होती है। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, ومن شر حاسد إذا حسد सदक़ल्लाहुल अज़ीम।